علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کوٹ مٹن میں فائرنگ کے واقعے کا ڈراپ سین سامنے آ گیا۔ مقتول عمران اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ FIR میں انکشاف سامنے آ گیا۔ بھائیوں کا کہنا ہے اگر عمران کو نہ مارتے تو وہ ابو کی طرح عامے قتل کر دیتا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے تیمور کاظمی سے۔ جی تیمور، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کوٹ مٹن میں فائرنگ کے لرزہ خیز واقعے کا ڈراپ سین سامنے آ گیا ہے۔ ابتدائی طور پر عمران کے قتل کے واقعے کو خودکشی قرار دیا جا رہا تھا، تاہم پولیس تحقیقات اور درج FIR کے بعد معاملہ قتل ثابت ہوا ہے۔ پولیس تحقیقات میں مقتول عمران اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں فائرنگ کا نشانہ بنا۔ FIR میں نامزد ملزمان شان اور سلیمان پر الزام ہے کہ انہوں نے رپیٹر اور رائفل سے فائرنگ کر کے عمران کو قتل کیا۔ تھانہ کوٹ مٹن میں مقدمہ نمبر 76/26 مقتول کے بھائی عرفان کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے، جبکہ واقعے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ملزمان نے اپنے بیان میں موقف اختیار کیا ہے کہ یہ اقدام سیلف ڈیفنس کے تحت کیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق تھا، اگر وہ مقتول عمران کو قتل نہ کرتے تو وہ انہیں بھی اپنے والد کی طرح قتل کر دیتا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق مزید تفتیش جاری ہے، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور حقائق کو مکمل طور پر سامنے لانے کے لیے قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ کوٹ مٹن کا یہ افسوسناک واقعہ علاقے میں سنجیدہ بحث کا موضوع بن چکا ہے، جبکہ شہری مزید پیش رفت کے منتظر ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب بات کریں گے چولستان کی، جہاں وسیع و عریض صحرا میں آج سے رنگا رنگ اور سنسنی خیز چولستان جیپ ریلی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ریلی کے آغاز کے ساتھ ہی صحرائے چولستان میں انجنوں کی گرج سنائی دینے لگی اور شائقین موٹر اسپورٹس کی بڑی تعداد نے ایونٹ میں شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں مقامی انتظامیہ اور معزز شخصیات نے شرکت کی، جبکہ ڈرائیورز اور ان کی ٹیموں کا بھرپور جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ ریلی میں ملک بھر سے ماہر ڈرائیورز حصہ لے رہے ہیں، جو مختلف کیٹیگریز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ چولستان جیپ ریلی نہ صرف ایک کھیلوں کا مقابلہ ہے، بلکہ یہ بہاولپور کی ثقافت، سیاحت اور معیشت کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹی گھوٹ کی منظور احمد کرنانی کے حکم پر فائر سیفٹی تربیتی آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ یوسف ماکو اور تدریسی عملے کے تمام اراکین نے سیشن میں شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے پریم چند راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ ڈی گوٹ کی منظور احمد کرنانی صاحب کے حکم پر فائر سیفٹی تربیتی آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ 1122 سروس گوٹ کی DHQ میرپور ماتھیلو ضلع گوٹ کی گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں فائر سیفٹی اقدامات سے متعلق تربیتی اور آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ یوسف ماکو تدریسی عملے کے تمام اراکین نے سیشن میں شرکت کی۔ سیمینار میں آگ سے بچاؤ، حفاظتی احتیاطی تدابیر اور ہنگامی رد عمل کے تکنیکوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ تدریسی عملے کو آگ اور حفاظت اور آگ بجھانے کے آلات کے استعمال کے بارے میں آگاہی دی گئی اور انہیں سکول میں آگ لگنے سے روکنے اور اس سے نپٹنے کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں بتایا گیا۔ سیشن کا مقصد عملے میں بیداری اور تیاری کو بڑھانا تھا۔ سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 DHQ میرپور ماتھیلو ڈسٹرکٹ گھوٹکی کی ٹیم نے بہترین کام کر کے دکھایا۔ NTN نیوز رپورٹر پریم چند راجپوت، میرپور ماتھیلو۔ ساہیوال کے شہریوں کے لیے گرین الیکٹرک بسیں کسی نعمت سے کم نہیں۔ پنجاب حکومت ساہیوال شہر کے 4 بڑے روٹس پر جدید الیکٹرک بسیں چلا رہی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں کاشف مشتاق بھٹی کی یہ رپورٹ۔ پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح ساہیوال بھی اب جدید ٹرانسپورٹ کے دور میں داخل ہو گیا۔ حکومت پنجاب نے ساہیوال میں گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز کیا، جو نہ صرف شہر کی ٹریفک کا بوجھ کم کر رہی ہے بلکہ فضا کو بھی آلودگی سے پاک بنانے میں مدد دے رہی ہے۔ 28 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل اس شہر میں 16 الیکٹرک بسیں 4 روٹس پر چلائی جا رہی ہیں۔ ایک روٹ کی بس GT روڈ سے چل کر مختلف اسٹاپ سے گزرتی ہوئی اپنے آخری مقام تک پہنچتی ہے۔ دوسرا روٹ فری ٹاؤن سے اڈا گیمبر تک شہریوں کو روزانہ ان کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ ان بسوں میں معذور افراد کے لیے ویل چیئر کے داخلے کی سہولت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کے لیے موبائل چارجنگ پورٹس، ATM کارڈ سکیننگ سسٹم، خواتین اور بزرگ شہریوں کے لیے مخصوص نشستیں فراہم کی گئی۔ طالب علموں اور 60 سال سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے سفر کی سہولیات مفت ہیں، جس سے ہزاروں لوگ روزانہ مستفید ہو رہے ہیں۔ شہریوں کے لیے الیکٹرک بس سروس سے سفر کرنا آسان، آرام دہ اور سستا ہو گیا اور یہ منصوبہ آلودگی میں کمی اور توانائی کے استعمال کی طرف ایک بڑا اقدام ہے۔ کاشف مشتاق بھٹی، NTN نیوز، ساہیوال۔
شورکوٹ میں مختلف کالجز کی جانب سے اسپورٹس کمپلیکس میں بیڈمنٹن کا فائنل کھیلا گیا، جس میں یونائٹڈ کالج، چناب کالج شورکوٹ، کیڈٹ کالج جھنگ، چناب کالج احمد پور سیال کی طالبات نے حصہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور الحسن سیال۔ شورکوٹ میں مختلف کالج کی جانب سے اسپورٹس کمپلیکس میں بیڈمنٹن کا میچز کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونائٹڈ کالج، چناب کالج شورکوٹ، کیڈٹ کالج جھنگ، چناب کالج احمد پور سیال کی طالبات نے گیمز میں حصہ لیا۔ اس موقع پر تحصیل، اسپورٹس آفیسر، پرنسپل چناب کالج اور اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ چناب کالج شورکوٹ اور کیڈٹ کالج جھنگ کی طالبات میں فائنل میں میچ کھیلا گیا۔ اس حوالے سے طلبہ کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ جھنگ کے مختلف کالجوں کی طالبات نے گیمز میں حصہ لیا ہے۔ چناب کالج شورکوٹ میں پہلا باہورنگ کانٹیسٹ ہوا تھا، جس میں اسپورٹس بھی تھے، اسپیچز بھی تھی۔ اسپورٹس میں آج بیڈمنٹن کی 4 ٹیمز کا کمپٹیشن تھا۔ یونائٹڈ کالج اور کیڈٹ کالج میں سے کیڈٹ کالج نے ون کیا اور وہ فائنل میں گیا۔ اس کے بعد چناب کالج شورکوٹ اور چناب کالج احمد پور سیال میں سے چناب کالج شورکوٹ نے ون کیا اور وہ فائنل میں گیا، اور فائنل میں چناب کالج شورکوٹ نے ون کیا۔ یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ آگے ان کے لیے اسکالرشپ میں بہت مدد دیتی ہیں، ان کے نیشنل کیریئر کے لیے بہت مدد دیتی ہیں، انٹرنیشنلی اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت مدد دیتی ہیں، ان کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت مدد دیتی ہیں۔ فزیکلی بچے بہت فٹ ہوتے ہیں، تو مینٹلی بھی ان کو بہت ریلیف ملتا ہے اس سے۔ تو اس طرح کانٹیسٹ باقی کالجز کو بھی کرانے چاہیے، جیسے چناب کالج شورکوٹ نے کرایا۔ طلبہ نے مزید کہا کہ اس طرح کی گیمز ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ طالبات کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ منظور الحسن سیال، NTA نیوز شورکوٹ۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ضلعی افسران سمیت پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں محمد اجمل شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کا کہنا تھا کہ کوئی بھی پرائیویٹ اسکول والدین کو بکس، اسٹیشنری، یونیفارم مخصوص دکانوں سے لینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ والدین پر اضافی بوجھ نہیں ڈالنے دیں گے، خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا۔ 15 فروری کے بعد تمام پرائیویٹ اسکولوں کی سخت چیکنگ ہوگی۔ خلاف ورزی پر اسکولوں کو سیل کر کے رجسٹریشن کینسل کی جائے گی۔ والدین ایسے اسکولوں کے خلاف شکایت میرے دفتر میں جمع کروائیں۔ پبلک نوٹس کو اسکول کے نوٹس بورڈ اور نمایاں جگہوں پر آویزاں کیا جائے۔ پرائیویٹ اسکول رجسٹریشن اور دیگر SOP پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے اجلاس کو یقین دہانی کروائی جائے۔ کیمرہ مین میاں محمد اسلم کے ساتھ میاں محمد اجمل شہزاد، NTA نیوز، ننکانہ صاحب۔ میرپور ماتھیلو کے گاؤں شیر محمد خان کولاچی کے پرائمری اسکول زنگی خان کولاچی گزشتہ 2 سالوں سے بند پڑا ہے۔ 200 سے زائد طلبہ کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ گھوٹکی ایجوکیشن کے افسران نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں پریم چند راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ ماتھیلو میں گاؤں شیر محمد خان کولاچی کے پرائمری اسکول زنگی خان کولاچی گزشتہ 2 سالوں سے بند پڑا ہے۔ 200 سے زائد طلباؤں کی تعلیم متاثر۔ ڈسٹرکٹ گھوٹکی ایجوکیشن کے افسران نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تعلیم سے محروم کنسرن معصوم بچوں کا والدین کے ساتھ بند سکول کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے کہا کہ قبل 20 سال گزشتہ سکول میں تعلیم مؤثر کی گئی، جبکہ 2 سال سے پرائمری سکول زنگی خان کولاچی بند ہو چکا ہے، جس کی وجہ ویران سکول بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ سکول کی بلڈنگ بھی ناکارہ، خطرناک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مظاہرین نے محکمہ تعلیم کے صوبائی وزیر اور ڈسٹرکٹ گھوٹکی ایجوکیشن افسران سے مطالبہ کیا کہ بند پڑا سکول کھول دیا جائے تاکہ تعلیم سے محروم سینکڑوں طلبہ گزشتہ زیر تعلیم سے اپنا قابل مستقبل بنا سکے، نہیں تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ NTA نیوز رپورٹر پریم چند راجپوت، میرپور ماتھیلو۔ چنیوٹ میں پیرا فورس کے ڈرائیورز کی آسامیوں پر مرد خواتین کی دوڑ، 8 خواتین دوڑ میں کامیاب۔ 10 اسامیوں پر 200 سے زائد مرد اور خواتین نے حصہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے کیسر ونس سے۔ جی بالکل، میں اس میں موجود ہوں چنیوٹ پولیس لائن کے اندر، جہاں پر جو ہے پیرا فورس کے اندر ڈرائیور پر جو ہے خواتین اور مردوں نے جو ہے اپلائی کیا ہوا تھا، ان کی آج دوڑ تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق خوب صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا، پیرا فورس کی دوڑ تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ آج 267 کینڈیڈیٹ سے میل اور فیمیل انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، تو پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پایا تک میل تک پہنچایا ہے۔ ریس ان کی مکمل ہو گئی ہے، جس میں 8 جو فیمیلز ہیں وہ پاس ہوئی ہیں اور میلز کی ابھی ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، اور بڑا اسٹرکٹ یہاں پر سیکورٹی کا اور
बाकी जो इंतजाम है वो हमने किए हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे 8 फेल जो है वो पास हुई हैं, जबकि तमाम प्रोसेस जो है बिल्कुल जो है शफाफ तरीके से करवाए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब उम्मीदवारों ने दौड़ की और उसके अंदर जो है फीमेल जो है उनके अंदर 8 जो है वो पास हुई हैं। जी, करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला दफ्तर आवाम को सहूलत देने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देता है। जदीद कंप्यूटर, शानदार इमारत और खुश लिबास अफसरान मौजूद हैं, मगर निज़ाम आज भी वही पुराना। इसी हवाले से मजीद देखते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मुश्ताक अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। आम आदमी के महकमा माल से मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए रेनाला कोर्ट में करोड़ों रुपए की लागत से कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर सहूलतें तो क्या मिलने की, रेवेन्यू मसाइल को लेकर अवाम धक्के खाने पर मजबूर है। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं हुआ है के नाम पर फर्द लेने के लिए आने वाले साइल जब मखसूस लोगों से राब्ता करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। 1 बजे ब्रेक होती है जो 2 बजे खत्म हो जाती है। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये वीडियोस तकरीबन 2:15 दिन मुअर्खा 10/2/2026 की है, जहां एक आध मुलाजिम के अलावा तमाम कमरे और खाली कुर्सियां साइलिन का भरपूर इस्तकबाल करती हैं। और ये 1-2 दिन की बात नहीं, ये रोज का मामूल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन तरक्की याफ्ता पंजाब और DC उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की अनथक मेहनत और असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला अनम अली खान जो कारकर्दगी के लिहाज से पंजाब भर में अव्वल आई हैं, से इन लोगों को सबक सीखना चाहिए और अपना किबला दुरुस्त करते हुए अवामुन नास को सहूलतें फराहम करनी चाहिए। जिला घोटकी की सबसे बड़ी तहसील ढहरकी, जो सनती शहर के तौर पर जानी जाती है और सिंध हुकूमत को सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू देती है, बदकिस्मती से अपनी ही आलियानी टाउन में बुनियादी सहूलियात से महरूम दिखाई देती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रज़ा सुमरो से। जी अली रज़ा, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त में मौजूद हूँ सन्नती इदारों के शहर डेहरकी में, जिसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। ये शहर सिंध हुकूमत को अरबों रुपए रेवेन्यू भी फराहम करता है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग अजियत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सीवरेज का पानी है वो तालाब का मंजर पेश करने लगा है। इस गंदे पानी में काफी मरतबा छोटे बच्चे भी गिर कर जहाँ भाग हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ का इलाका मकीन भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस पानी के हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी का ये हाल है, देखें यार, ये हर साल पे जो है ना ये पानी भर रहा है। ये गटरों का पानी है, कोई बारिश का पानी नहीं है। ये गटरों का पानी है, ये एंग्रो फैक्ट्री का पानी है। ये मेहरबानी करके ये पानी निकाला जाए, या गंदगी है बहुत, ये बीमारियां पैदा हो रही है। हर 6 महीने पर, हर तीसरे महीने पर हमारा बच्चा यहाँ जा रहा है, वो दायित्व होते आती है उसकी। मेहरबानी करके इसकी जो है ना जान छुड़वाए हमारे गंदे पानी से। खुदारा ये बड़े बड़े लोगों को हमारी अपील है, ये जो भी आते हैं इधर वादे करके चले जाते हैं वाटर सपाटर वाले, अभी कोई भी देखे आप आंखों के सामने ये पानी कितना जहर बन चुका है। ये हमारे जो जानवर है वो भी बीमारियों से, ये बच्चे, यहाँ कोई भी निजाम नहीं है, ना रास्ता है ना कुछ है। ये पानी ने हमारे को जीना खराब कर दिया है, आप चेक कर सकते। जैसा कि आपने यहाँ पर इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर हमारी जिंदगी जो है ना वो अजियत भरी गुजारने पर मजबूर है। इन्होंने हुकूमत वक्त और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यहाँ पर ये ड्रेनेज के पानी को निकाला जाए और यहाँ पर जो है ना लाइनें सिस्टम किया जाए, ताकि यहाँ पर जो मुश्किलात है वो कम हो सके। जी, अब आपको बताएं, टंडवाला यार में भी आटे की कीमत आसमान को छूने लगी। महंगाई के तूफान ने आवाम की कमर तोड़ दी। आटे समेत अशाए खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इदरीस सुमरो की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह टंडोला शहर में भी आटे की कीमत में होशरुबा इजाफे ने आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी होने से गरीब और मतवस्त तबके की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि महंगाई के सताए हुए लोग सुख का सांस ले सके। आटे की कीमतें आसमान को छूने लग गई है। गरीब आवाम 2 वक्त का खाना रोटी पकाने के लिए परेशान है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आटे की कीमतों में कमी की जाए, गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। शहरियों का कहना है कि अगर कीमतों को फौरी काबू न किया गया तो मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। देखना ये है कि मुताल्लिका हुकाम कब तक मसले का हल निकालती है। कैमरामैन अरबाब जरवार के साथ इदरीस उमरो, NTN न्यूज़ टंडवाला। इलाकाई खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।